کہتے ہیں کہ عرفی عہد اکبری کا ایک نامور شاعر تھا اور درباری بھی تھا۔ عہد اکبری میں اگرچہ اس نے ملک الشعراء کا خطاب تو نہیں پایا، لیکن ایک نامور شاعر تھا۔ عرفی، ابوالفضل اور فیضی یہ آپس میں شدید اختلاف رکھتے تھے۔ عرفی کا ان دونوں سے سخت اختلاف تھا، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین تھا نا کہ اکبر کی دینی گمراہی کی ذمہ داری ان دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر دربار میں ان تینوں کے درمیان اکثر چشمک رہتی تھی، اور جس میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ایک دوسرے کے خلاف تضحیک کا کیا کرتے تھے، پہلو پیدا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اکبر کے محفل میں عرفی بھی موجود تھا، تو ابوالفضل نے اس سے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں کوا حلال ہے یا حرام ہے؟ عرفی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیضی نے سوال کیا کہ تمہارے مذہب میں سور حلال ہے یا حرام ہے؟ پھر بھی خاموش رہا۔ تو نتیجے کے طور پر کیا ہوا، اکبر نے عرفی سے پوچھا کہ تم کیوں جواب نہیں دیتے؟ تو عرفی نے کہا کہ اس سوال کا جواب تو صاف ہے، آسان ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دونوں گو کھاتے ہیں اور حرام ہے۔ تو دونوں سے مراد کوا اور سور تھا نا، لیکن اشارہ فیضی اور ابوالفضل کی طرف تھا، تو دونوں اس جواب سے تل ملا کر رہ گئے۔ لیکن اکبر کو کیا ہوا، حظوظ ہوا اس سے، اور اس نے عرفی کو انعام بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ بخارا کے ساسان حکمران منصور ثانی نوح کے دربار میں مسئلہ تناسخ پر بحث چل رہی تھی۔ مسئلہ تناسخ کا مطلب ہے نا کہ جب ایک انسان مر جائے تو مرنے کے بعد اس کی روح کسی اور انسان میں یا حیوان میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسے بعض قوموں کا عقیدہ ہے۔ تو کہتے کہ ایک نیم ملا وہاں تھا، یہ ثابت کرنے لگا تھا کہ انسانی روح مرنے کے بعد کسی حیوان میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ زور زور سے کتابوں پہ ہاتھ مار رہا تھا اور اس بات کی کوشش کر رہا تھا نا کہ لوگوں پہ کچھ دباؤ پڑے، اور زمین اپنے پاؤں سے پٹخ رہا تھا۔ تو البیرونی نے جب اس حالت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ انسانی روح جانوروں میں داخل ہو یا نہ ہو یہ تو الگ بات ہے، لیکن بعض انسانوں میں حیوانی روح ضرور داخل ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غالب کے ہاں ایک محفل جمی تھی، تو محفل میں وہ نہیں رہے، کچھ مدت کے لیے اٹھ کے باہر گئے، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایک شاگرد شاعر نے جھوم کے ایک مصرع کہا۔ وہ مصرع یہ تھا کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ یہ مصرع تو بظاہر محمل ہے نا، تو اس سے سب چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ چاروں طرف سے ملامت شروع ہو گئی، اور مصرعے کہنے والا جو آدمی تھا وہ گمسم بن گیا، تو ہر ایک کا منہ دیکھ رہا تھا، تاک رہا تھا۔ اتنے میں مرزا غالب واپس آ گئے، تو استاد کی عدالت میں شاگرد کا یہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ غالب سب کی بات سنتے رہے مگر خاموش رہے۔ جب سب نے اپنی بات سنا دی تو غالب نے متانت سے کہا کہ ارے بھائی، آپ نے اگلا مصرع بھی تو سنا ہوتا، خیر اب مجھ سے سن لیجئے۔ کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔